کتنی کتنی غلط باتیں ہوتی ہیں. مطلب موبائل پہ کوئی چیز چھپی نہیں رہی تھی، اب وہ کلپ بن گئی ہے اس کی کلپ. اب وہ بیچاری ڈپریشن میں آ گئی ہے. کبھی کبھی تو وہ غلط استعمال بھی ہو جاتی ہے. کیوں؟ اپنی عزت بچانے کی خاطر اپنی عزت لٹا بیٹھتی ہے. عزت بچانے کی خاطر عزت حوالے کر دیتی ہے. میری بہنیں سوچ رہے ہوں گے بھائی کیسی بات کر رہے ہیں، مگر بہت باریک بات بتا کے جا رہا ہوں. یہ اماں، یہ ابا، یہ بھائی، ان پہ لعنت برسے گی. اس لیے سنو، اگر لڑکی کی منگنی ہو جائے، رشتہ ہو جائے، بات طے ہو جائے، تاریخ رکھ جائے، تب بھی وہ لڑکا غیر ہے. اس سے بات کرنا جائز نہیں ہے، اس سے موبائل پہ بات کرنا جائز نہیں ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے. یہ بھائی کی ذمہ داری ہے بات کرنے نہ دے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے بات کرنے نہ دے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے بات کرنے نہ دے. حفاظت کرے. اگر نکاح ہو جائے تو ہاتھ پکڑ کے اس کے حوالے کر دے. اب ہماری بیٹی بعد میں ہے، پہلے تیری بیوی. میں نے پہلے کہا تھا کہ بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل زہر ہے. وہ ہو گیا ہے. 50 لڑکیاں اپنا دھرم چھوڑ بیٹھی ہیں. 50 لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے ٹچ ہو گئی ہیں. 50 غیر مسلم لڑکیاں مسلمانوں سے ٹچ ہو گئی ہیں. آپس میں وہ گندا ناچ ناچا جا رہا ہے. بمبئی کے لوگ فلمیں بناتے ہیں، کہتے ہیں ہم یکتائی کا پیغام دے رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا ذات پات، پہلے یہ ہوتا تھا ہندو مسلم، نہیں، اب تو اس کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. اگر لڑکا مسلمان ہے تو لڑکی غیر مسلم ہے، اگر لڑکی مسلم ہے تو لڑکا غیر مسلمان ہے. ہم جو اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں، ان جو فلم بنانے والوں کی مثال دیتے ہیں، دیکھو شاہ رخ خان کے گھر میں کون ہے، اور کہ مجھے نام یاد نہیں ہے، دیکھو ان کے گھر میں کون ہے. مسلمان سن لے، ہمیں اولاد سے زیادہ عزیز ہمارا ایمان ہے، ہمارا دھرم ہے. ہمیں باپ سے زیادہ پیارا ہمارا ایمان ہے، ہمارا دھرم ہے. ہمیں ماں سے زیادہ عزیز ہمارا ایمان ہے، ہمارا دھرم ہے. اگر ایمان سے ہمارا چچا ہٹ جائے تو ہمارا کوئی نہیں ہے. ایمان سے ہماری ماں ہٹ جائے ہماری کوئی نہیں ہے. ایمان سے اگر ہمارا بیٹا ہٹ جائے ہمارا کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے ہے ہمارا ایمان، ہمارا دھرم. بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل مت دو. کالجوں میں اسکولوں میں پڑھانے والوں، اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے ہو، ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہے، ماسٹر سے پڑھنے جا رہی ہے، اکیلی بیٹھک میں پڑھ رہی ہے، کہاں کا ٹیوشن پڑھ رہی ہے. تیری بیٹی کہاں تیر مارے گی، کہاں لپٹنٹ بنے گی، کہاں جج بنے گی، کہاں آئی کرے گی، کیا تیر مارے گی. آگ اور پیٹرول ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں. ضرور آگ لگے گی. 20-25 سال کی لڑکی ہو، ادھر وہ ماسٹر ہے، دونوں برابر میں ہو، دونوں کمرے میں ہو، وہ اسے پڑھاتا ہو، اس کی عزت پہ آنچ آ جاتی ہے، اس کی عزت نیلام ہو جاتی ہے. ارے تو مسلمان کا بیٹا ہے، جہاں عزت جاتی ہو، جہاں ایمان جاتا ہو، ہر چیز میں ٹھوکر مارنے کے لیے تیار. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عظمت اسلام زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بولے وہ ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہے. ٹیوشن، جوان بیٹی ٹیوشن پڑھ انجوائے کرنے جا رہی. انجوائے. اب وہ سر جو ہے نا، سر وہ بھی لڑکیوں کو چھانٹ چھانٹ کے پڑھا رہے ہیں. توبہ توبہ، یہ مسلمانوں کا کام ہے. لڑکوں کو پڑھاؤ، اتنا پڑھا لو کہ پھر وہ اپنی بچیوں کو پڑھا لے. ہوشیار ہو جائے تو کسی غیر کے سامنے مت بھیجو، مت بھیجو. بیٹیوں سے یہ بتاؤ تم تیر لگواؤ گے کہیں؟ معلوم تھا مذہب اسلام میں کسی دھرم میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس نے آج تک کبھی ولی پیدا کیا ہو سوائے مذہب اسلام کے. ہمارے دھرم میں تو نا وہ عورت کا مقام ہے. تم پڑھاؤ مت پڑھاؤ، لکھاؤ مت لکھاؤ، پیدا جب کرتی ہے تو اللہ کا ولی پیدا کر دیتی ہے.
ام الخیر فاطمہ نے نہیں پیدا کیا ہے ولی. ابھی ان کی بھتیجی ناظم رضا خلیلی کی بھتیجی چھوٹی سی تھی، میرے پاس لے کے آئے ان کے ابو، بولے حضرت بھتیجی ہے، کرو سلام بیٹا. تو وہ سلام کر رہی، چھوٹی سی گود میں تھی، سلام کر رہی، کلمہ سنا، کلمہ سنا رہی ہے، خیریت پوچھو، اب خیریت سے، چھوٹی چھوٹی زبان. اب دل نہیں چاہے کہ اسے دعائیں دے دیں، دل نہیں، سر پہ ہاتھ رکھ کے دل سے دعائیں دے دی. اور یہ پھپھو کیا سکھاتی ہے، یہ جب چلنا سیکھ جائے نا تو چپل نکال کے دے گی، چپل سینڈل اونچے، مننے یا منی. وہ دادی امی بیٹھی نا، ان کے سر پہ مار کے پڑا. یہ پھپھو سکھا رہی ہے، پھپھو. یا اگر پہلا بچہ نا تو خالہ لے جاتی ہے، خالہ لے جاتی ہے پھانس کے. اب وہ سکھاتی ہے تیری نانی امی بیٹھی ہے، نانی امی. اب وہ چپ کے جائے گا اور اماں کے ایک پٹاخ سے مارے گا. اماں چاروں خانے چپ، اور وہ بھی دانت پھیلائے، کتنا اچھا لگ رہا مجھے مارتے ہو میرا پوتا. جب بڑے ہو کے گالی بکریا تو کہہ رہی امام صاحب کوئی میاں بتا دو ایسا جو تعویذ کر دے، بیٹے کا دماغ خراب، بگڑ گیا، بگڑا. یہ بگاڑا تو نہیں، اب تو اگر تم میاں کو بھی لٹکا دے گی تب بھی کام نہیں بنے گا تیرا، کیونکہ کائے میں اثر ہوگا، تعویذ میں جب میاں میں خود اثر نہیں ہے. میاں بھی تو نقلی گھوم رہا ہے، سب نہیں الا ماشاءاللہ. کہہ رہا یہ 55 روپے کا، یہ 500 کا، یہ 150 کا، یہ 200 کا بکری چل رہی ہے. ختم، فیض ختم. اب تو میاں کے پاؤں میں رسی باندھو، گلے میں رسی باندھو اور لٹکا دو. ایسے میاں سے تب بھی فائدہ نہیں ہوگا. اب سوچتا پھر رہا نا کوئی ایسا مل جاتا نا میاں جو میرے بیٹے کا دماغ پلٹ دیتا، اور میاں اس چکر میں کوئی ایسا مریض مل جاتا نا جو میرے حالات پلٹ دیتا. دونوں چکر میں سمجھے ہے. ارے ابھی کی بات ہے، یہ نور الدین منظر صاحب چلے گئے، ان سے پوچھو، ایک لوٹ رہا تھا بہت دنوں سے، ایک میاں کبھی 500 مار دے، کبھی 2000 مار دے، کبھی 4000. بولے آج 10 جنات اتار دیے، آج 12 اتار دیے، پرسوں اس سے اتار دیے. بولے 70,000 اور ایک جنات، 70,000 میں نے ختم کر دیے. ٹھیک پھر بھی نہیں ہو رہی تھی. بولے 70,000 ختم کر دیے مگر ایک رہ گیا، بہت تگڑا ہے، وہ مجھ سے نہیں اترے گا کسی سے، وہ کسی سید سے ہی اترے گا. اب وہ ڈھونڈتے 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 ٹکرا گئے مجھ سے. جب مجھ سے ٹکرا، بولے یا پھر اترے گا تو 4.5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. میں نے کہا بڑی ہائی فیس ہے بھائی، اب 4.5 لاکھ روپے بیچارہ کہاں سے دے. تو اس نے سوچا چلے یار سید صاحب سے مل لے. وہ ملو، بولے حضور بہت بڑا کام ہے. تو میں نے کہا میں چھوٹا آدمی ہوں، بات بتاؤ کیا. بولے 70,000 حضرت جلا دیے عامل صاحب، بس ایک رہ گیا اور وہ سید صاحب سے اترے گا. میں نے کہا 70,000. بولے حضور، میں نے کہا ایک بات بتا، اس کم بخت نے 2 منٹ میں 70,000 گن کیسے لیے؟ 70,000 گننے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ اور میں نے کہا تیری بیوی ہے یا جنات کی فیکٹری ہے؟ ایک جن کا تو جھٹکا جھلے گا نہیں، اور وہ 70,000 کو لٹکائے پھر رہی ہے. سمجھے؟ اب میں سمجھ گیا کہ کوئی اسے مل گیا. میں نے کہا پوری بات بتا. بولے بس ایسے ایسے اترے گا. وہ دوسرا بولے یا پھر اگر وہ اتارے گا تو 4.5 لاکھ روپے جنات کی فیس ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے جنات 4.5 لاکھ روپے لے گا، اس کے بعد میں جب جاؤں گا. میں نے کہا بتاؤ یار کتنا حرامی میاں پڑا ہے. اللہ معاف فرمایا، حد ہو گئی. پوچھا ان سے نور الدین منظر صاحب بیٹھے یار. میں نے کہا بھائی صاحب وہ والا مجھ سے بھی نہیں اترے گا. بولے کیوں؟ میں نے کہا پہلے اس کم بخت میاں کو لا، اسے اتاروں گا میں پہلے، بعد میں وہ اترے گا. اس میاں کا تو نام بتا، اسے لا مجھے میرے پاس. آج یا تو وہی نہیں یا میں نہیں. تو یار حد ہو گئی. اور تم اتنے سیدھے ہو، اتنے بھولے ہو نا. ہاں بہکاوے میں آ جاتے اشارے میں، اشارے. تم بھی اس چکر میں نہ چلے یار، مزار پہ پڑی ہے، پیسے تھوڑی اٹھ رہے ہیں.
سر میں درد ہے، کسی نے گولی نہیں لائے گا کہ وہ اس میں 10 روپے لگیں گے، 15 روپے لگیں گے، علاج نہیں کرائے گا، وہاں جا کر اگربتی لیے گھوم رہی ہے، اگربتی لیے دھواں دیتی پھر رہی ہے، دھواں دینے کی مشین بنا دی۔ اپنے آپ کو سنبھالو۔ ہاں بیٹا، اچھا اپنے آپ کو سنبھالو۔ کیسے سنبھالو گے؟ میں جو بات کر رہا تھا نا، جس کی بچیاں جوان ہیں، ہوشیار ہیں، ان کی حفاظت کرو۔ اس وقت جو ہے نا لوگ عیب نہیں سمجھتے ہیں اس کو، جس کا رشتہ ہو جاتا ہے اس لڑکے سے بات کرنے میں کوئی عیب نہیں سمجھتے، لیکن حرام ہے، حرام۔ اس کا رزلٹ بہت خراب ہے، کیونکہ 7-8 مہینے بعد چل، اور کبھی اچھی بری بات کرنے میں نکل ہی جاتی ہے، سارے حالات پوچھ لیتا ہے۔ اللہ اللہ پیارو سنو، ذرا توجہ رکھو، غور کرو۔ وہ عورت جو قرآن شریف پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اچھے کام کرتی ہے، مگر ایک غلطی کرنے کی بنا پر نبی فرماتے ہیں وہ جنت سے محروم رہے گی، جنت میں نہیں جائے گی ایک غلطی کرنے پر۔ وہ غلطی بتا دوں کون سی ہے؟ سننا چاہ رہی ہیں؟ نماز پڑھے، روزہ رکھے، تسبیح پڑھے، اچھے کام کرے، پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ نبی فرماتے ہیں وہ عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو ذلیل کرتی ہے، جو اپنے شوہر کو ناراض کر دیتی ہے، جو اپنے شوہر سے لڑائی کرتی ہے، صبح ناشتے میں لڑائی، دوپہر کھانے میں لڑائی، شام کو کھانے میں لڑائی، کھانا نہیں کھا رہے بلکہ کھانا ان کو کھا رہا ہے۔ جو بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی نکالتی ہے، شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے، شوہر کی وفاداری نہیں کرتی ہے، شوہر کو ذلیل کرتی ہے، اتنی ناراض ہو جاتی ہے، شام کو جب بستر ہوتا ہے تو ناراضی میں شوہر کا بستر الگ، بیوی کا الگ۔ نبی فرماتے ہیں ایسی عورت قرآن پڑھے، نماز پڑھے، تسبیح پڑھے، شوہر کو ناراض کرنے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گی۔ اور اگر نبی جس کو منع کر دیں تو کوئی پیر لے جائے گا جنت میں؟ کوئی مولانا، مفتی صاحب، امام صاحب، تمہاری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اگر نبی جس کو منع کر دیں اس کو جنت میں کوئی نہیں لے جا سکتا۔ تو عورتوں کو یہ سبق۔ اور ہاں، مرد، نبی نے فرمایا کچھ ایسے نمازی ہیں، کچھ ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ، نماز پڑھے، حاجی ہے، قرآن پڑھے، تسبیح پڑھے، نیک کام کرے، مگر ایک گناہ کرنے کی بنا پر وہ اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ اس مرد کو کھولوں کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں وہ شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، جو اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے، جو اپنی بیوی پہ تہمت لگاتا ہے، جو اپنی بیوی کو مارتا ہے، توڑتا ہے، ظلم کرتا ہے، بیچاری ٹوٹ جاتی ہے، یہاں تک کہ دعائیں کرتی، اے اللہ تو مجھے موت دے دے۔ ایسا شوہر کتنی نمازیں پڑھے، کتنے روزے رکھے، نبی فرماتے ہیں اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ظالم بادشاہ کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد۔ آج کے جو لوگ ہیں میں ان کا نام ہی نہیں لیتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
تو یہ ان چیزوں سے بچنا ہوگا. ان چیزوں سے کیا ہونا ہوگا بولو؟ یہ شادی جو ہے نا، شادی محمد عقیل صاحب کی، عاقل صاحب کی، ہمارے اور آپ کے لیے تاریخ ساز ہو جانی چاہیے. آج کے بعد اگر شادی ہو تو سارے کام اسلامی ہوں گے. میں نے کہا تھا قرآن خوانی کرا، پھر اس کے بعد بارات اگر لے کر کے جاؤ تو بارات میں امام صاحب کو لے لینا، کسی نمازی کو لے لینا، حاجی کو لے لینا، مدرسے کے کسی طالب علم کو لے لینا، عالم کو لے لینا. اگر عالم ہوگا، طالب علم ہوگا، حاجی نمازی ہوگا تو نبی فرماتے ہیں اگر عالم یا طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزرنے کی برکت سے 40 دن کے لیے قبرستان کے مردوں سے عذاب اٹھا لیتا. اگر شادی میں وہ چلا جائے تو آنے والے جو حادثات ہیں اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ مگر ساری جگہ امام یاد رہتا ہے. میں نے کئی جگہ دیکھا شادی کے موقع پہ امام کو بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے یار بھول گیا. اور اگر تیجا 10واں 40واں ہو تو پہلے کہتے ہیں امام صاحب کہیں کو جائیو میں دھیان رکھیو، دھیان. ہر موڑ پر کہے گا امام صاحب دھیان رکھیو، دھیان. اور شادی میں بھول گیا. سمجھ آ رہی؟ اب بارات چلی گئی تو کسی جگہ پہ آدمی جاتے ہیں، عورتیں رہ جاتی ہیں. تمہارے یہاں عورتیں جاتی ہیں بارات میں؟ اللہ کا شکر ہے، اگر جاتی تو کھلیان مچا دیتی. اچھا بات صحیح نہیں ہے حضرت؟ اب نہیں کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے غلط ہے، ان پہ بھی پریشر آ گیا. تو قاری صاحب سننا، اب سنو، یہ تو چلی گئی بارات. عورتوں نے سوچا ہم کیا کریں، ہم رہ گئے یہی. ان کے ہو گیا پیٹ میں درد تو انہوں نے کیا شروع کر دیا؟ کھوریا. کیا شروع کر دیا بولو؟ کھوریا تو سبھی جانتی ہوں گی. اور ان سے تیسرا کلمہ سن لو نا، تیسرا کلمہ سبھی اٹک جائیں گی. اور ڈھول پہ بیٹھ کے پھکوئی بڑھیا بھی چارج ہو جاتی ہے. چارج صحیح بتا رہے ہوں، پھکوئی نا پھکوئی، وہ بھی چارج ہو جاتی ہے ڈھول پہ بیٹھتے ہی. ڈھول پہ سیلف اسٹارٹ ہے، کائیں کائیں کائیں، 2-4 اور سر ملا رہی ہیں. پان کی پیک پچھلے سے ادھر ماری، ادھر رنگ دیا گھر کو. اور گلگلے چل رہے ہیں، گلگلے صاحب، اور ہو رہے ہیں گیت. کتاب نہیں ملی کوئی، مدرسے میں کہیں پڑھایا نہیں جاتا، اسکول میں سلیبس میں کہیں نہیں ہے گیت. آج تک کوئی کتاب ہمیں ہاتھ نہیں آئی. مگر اللہ کی بندی پتہ نہیں کہاں سے یاد آ جاتی. امام صاحب کو الحمدوں میں متشابہ لگ جائے، اس کو گیت میں متشابہ نہیں لگتا. یہ حالات ہیں. اب کھوریا تو تمہیں معلوم ہی ہوگا، مجھ سے زیادہ تم ہی جانتے ہو. وہ ہڑدنگی مچاتی ہے کھوریے میں، پوری حدیں پار کر دیتی ہے. ایک آدمی بنتا پھر عورت بنتی ہے، ڈنڈے لے کے وہ بدتمیزی ہوتی ہے. تم تو چلے گئے برات میں، جو تھوڑی موڑی نا اگر برکتیں بچی بھی تھی، اس کھوریے نے بالکل کھوریا بنا دیا، سب ختم کر دیا. نام ہی اس کا کھوریا رکھا، کسی دن میں بڑھیا نام چھانٹ کے رکھا ہے. لیکن سنو، دولہ میاں کی ماں کرو تو سن لے. بڑی پیاری بات. دولہ میاں آ گئے؟ اچھا ماشاءاللہ، کھڑے تو ہو جاؤ، دیکھ تو لوں. اللہ برکت. محمد عاقل صاحب ہاتھ اٹھاؤ ایسے کر کے دونوں. اے ماشاء رکھ لو. چھوٹا سا چندہ ہی لگا مہندی کا. توجہ رکھ. اچھا یہ بہنیں جو ہے نا، بہنیں یہ نہیں مانتی، سوتے ہوئے پہ کم سے کم اتنی آدھی انگلی تو لال کر ہی دیتی ہے. وہ لوگ کر دیتے ہیں. میں نے اسی لیے ہاتھ اڑوایا، میں نے کہا چیک کر لوں، تو تھوڑا سا ہی چندہ تھا. ہاں لیکن سنو، توجہ رکھو.
میری تقریر کے بعد ان کے 2 شعر بھی ہونا. اچھا یار پتہ نہیں کون کیسا ہو یار, کس کی ادائیں اللہ رسول اللہ کو پسند آ جائے. اور مجھے امید ہے نا کوئی یہ حرکت بھی نہیں کریں گے, کیونکہ اب سمجھدار ہو گئے ہیں. مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ. اور تم بھی جو 1-2 نوٹ دے دیے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب بات سن, اب تو پکی ہو گئی بات. اب آرام سے بیٹھیے. تو عبداللہ میاں کی اگر اماں تو سن لے کیا کرے, کھوریا اوریا نہیں چلے گا. بارات اگر چلی جائے, امام صاحب عالم صاحب مدرسے کا بچہ بارات میں ہوگا, ادھر برکتیں, اور ادھر ماں خاندان کی 7 کنواری بچیوں کو جمع کر لے. سبحان اللہ بولو. 7 کنواری بچیوں کو جمع کر لے, اور جمع کرنے کے بعد ان کو وضو بنوا لے, اور وضو بنوانے کے بعد ان کے ہاتھ میں قرآن شریف دے دے, اور 7 بچیوں سے 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھوا لے, اور پڑھنے کے بعد ان بچیوں سے 1 گلاس پانی پہ دم کرا لے. اب اگر ایسا کر لیں گی, جب شام کے ٹائم پہ دولہا اور دلہن یعنی بیٹا اور بہو جب گھر میں آئے تو اسی پانی سے ماں ان پہ چھینٹا مار دے, کمرے میں چھڑک دے, ان دونوں کو پلا دے. اس کی برکت کیا ہوگی؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر اس لڑکی یا لڑکے پر اگر کوئی ہوائی اثر ہوگا, جن بھوت پری تفریط ہوگا, خبیث ہوگا, کوئی بیماری ہوگی, کسی پہ جادو ٹونا سحر آسے بھی خلل ہوگا, اگر کوئی بھی بات ہوگی تو اس کی برکت سے امام جعفر صادق کہتے ہیں 40 سال کا اگر پرانا جادو ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. اللہ اگر کریں تبھی تو, مگر دیکھ بھال کے, کیونکہ ہر ایک وضو نہیں بنا پائے گی, کیونکہ میک اپ چھٹ جائے گا. میک اپ چھٹ جائے گا, میک اپ سمجھے. پہلے پتہ چلتا تھا نا کہ کون کالی ہے, کون چٹی, کون کالا, کون چٹا, پہلے پتہ. اب تو پتہ ہی نہیں چلتا. آدھے گھنٹے پہلے کالے اور چٹے تھے, اب تو اس نے گھولا, وہ لگایا اور منہ پہ پوتا, اب تو سبھی چٹی لگ رہی ہیں, سبھی بالکل بھوری. اب بچے پاؤں میں رو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں امی امی امی. بچے پہچان ہی نہیں رہے, چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں امی امی امی. اب وہ کہہ رہے ہوں تو میں. اب بچے نے اوپر کو دیکھا, سوچا میری ماں تو کالی تھی, تو بھوری ہے, پھر رو رہے امی. بچوں کو بھی دھوکہ دے دیا. وضو بنانا پڑے گا, وضو. اور یہ بڑا کرہ مرحلہ ہے وضو والا, خاص کر عورتوں کے لیے. مگر اسلامی طریقہ بتا رہا ہوں. اب آگئے, آنے کے بعد دولہا میاں بھی سنے. گھر میں دلہن آ گئی, عشاء کی نماز پڑھ کے آئے. دلہن مصلی بچھا کر کے گھر میں نماز پڑھے. اب جب نماز پڑھ لی کہ ان کا مصلی بچ گیا کیا؟ ہاں صحیح, توجہ. یہ تو بھائی ہوا پہ بھی بچھا سکتے ہیں, کوئی پتہ نہیں, اللہ جانے کون کیسا ہے. نہیں پتہ نہیں کس کی دعائیں قبول ہوں. ہم سے تو یہ بھی اچھے, سبھی لوگ اچھے. اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں عزت میں برکتیں عطا فرمائے. وہ تو تفریح کی بات اس لیے کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن فریش ہو جائے. تو بات یہ چل رہی تھی, دولہا میاں کیا کریں, عشاء کی نماز پڑھ کے آئیں, دلہن کمرے میں نماز پڑھ لے. توجہ بیٹا, بولو نہیں. تو اب دولہا میاں دیکھیں کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا,
बिस्तर, चारपाई, जो जो जरूरत होती है मेहमानों को ना, वो पूरी कर दें। अब पूरी करने के बाद दुल्हन के कमरे में जाएं। अब जब दुल्हन के कमरे में जाएं तो जैसे ही जाएंगे तो पहली नजर अगर दूल्हा की बीबी पे जब पड़े तो बीबी को दूल्हा नजर कर ले, वो सलाम कर ले। क्या कर ले? बोलो सलाम कर ले, अस्सलाम वालेकुम। बीबी इस्तकबाल में उठ के खड़ी हो जाए और कहे वालेकुम अस्सलाम। दोनों की जब नजरें मिलें तो एक दोनों को देख के मुस्कुराएं, और जब मुस्कुराएं तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं इस मुस्कुराने की बरकत से नबी की सुन्नत अदा होगी, सही तरीके पर निकाह हुआ है। तो फरमाते हैं अल्लाह ताला उन दोनों के माँ बाप को जन्नत में 2-2 जोड़े अता फरमाएगा। कपड़े जोड़े समझ रहे? क्या अता फरमाएगा? जन्नत में 2-2 जोड़े अता फरमाएगा। और अगर बीबी की पहले नजर पड़े ना तो बीबी इस्तकबाल में खड़ी हो जाए और खड़ी होकर के सलाम करे, मुस्कुरा करके शौहर जवाब दे। तो जब घर में जाया करो तो अपनी बीबी को सलाम करा करो। करते हो क्या बीबी को सलाम? बाज लोग तो ये समझते हैं कि बीबी को सलाम करना ना नाक कट जाएगी, नाक से बता रहे हो, मैं तौहीन समझते। नहीं, मेरे नबी खुद करते थे, समझ रहे? नबी खुद करते थे, सहाबा ने किया, हम भी करते हैं, तुम भी करा करो। बीबी की नजर पड़े तो बीबी सलाम करने का मौका ना दे, बीबी खुद सलाम कर ले। समझ में आ रही बात? अब सुनो, सलाम हो गया, तवज्जो रखें। जब कमरे में पहुंचे अब 2 मुसल्ले बिछ जाए। कितने मुसल्ले? बीबी का मुसल्ला और शौहर का मुसल्ला कमरे में दोनों बिछा ले। शौहर का 4 उंगल आगे हो, बीबी का 4 उंगल पीछे, और दोनों 4-4 रकात नमाज शुक्राने की अदा करें। अदा करने के बाद अब बीबी को सामने बिठा ले। बिठाने के बाद 3 मरतबा आयतल कुर्सी शौहर पढ़े, 3 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून, 3 मरतबा कुल वल्लाह, 3 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ ले। और पढ़ने के बाद बीबी के ऊपर दम कर दे, फूंक दे। फूंकने के बाद अब बीबी के बालों की यहाँ की लट पकड़ ले। जैसे ये मेरे बाल है, इनकी एक लट हो गई, लट पकड़ ले, ऐसे घुमाता जाए और पढ़ता जाए फल्लाहु खैरुल हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन। 11 मरतबा पढ़े और ऐसे घुमा करके अब बालों की लट में गांठ लगा दे और उस पे दम कर दे। गांठ लगाने के बाद, दम करने के बाद अब अल्लाह ने जो आगे जिंदगी गुजारना उन लोगों के लिए जायज रखा है, अपनी जिंदगी गुजारे। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं उस लड़की की बंदिश हो गई। अगर पहले से जादू होगा तो वो खत्म हो जाएगा। इमाम जाफर सादिक कहते हैं अब 12 साल तक अगर पहली रात में कोई शौहर ऐसा काम कर ले तो उस लड़की पे 12 साल तक अगर कोई जादू चलाना चाहे तो जादू नहीं चल सकता। अलवी नहीं चलेगा, सिफली नहीं चलेगा, बादी नहीं चलेगा, खाकी नहीं चलेगा, आबी नहीं चलेगा, उस पे जिन्नात का असर नहीं होगा, भूत परी से महफूज रहेगी। इमाम जाफर सादिक कहते हैं अगर इस रात में अल्लाह ने बच्चे की उम्मीद दे दी, अगर उस लड़की को बच्चे की उम्मीद हो गई तब पैदा होने वाला बच्चा आलिम रब्बानी होगा या अल्लाह का वली होगा या फिर नेक और साले पैदा होने वाला बच्चा वफादार। हमारे यहाँ क्या नहीं,
سب کچھ ہے، لیکن کریں تبھی تو۔ اب تو میرج ہال میں شادی ہو رہی ہے، اللہ، ابھی 30-35 لڑکیاں میرج ہال کے گیٹ پہ وہی چھٹی ہوئی، 15 سال سے 20 سال کی عمر، وہ بال پھیلا کے آگے ڈال دیے اور منہ یہاں سے جیسے بندریے، جیسے بندر، سمجھے؟ اور وہ طریقے کی ساڑیاں ایسے کر کے یہاں سے ایسے، سب کی ایک چیز، جیسے باجیدار نہیں ہوتا، پہلے باجیدار ہوتے تھے نا، ڈم 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 پوں پوں جو کرتے تھے بینڈ باجے والے، اب وہ ایسے کر کے اور اسٹائل میں کھڑی ہیں، ایک ٹانگ اونچی ایک ٹانگ نیچی کر کے، اور باس ڈھلیا ہاتھ میں لے لی، اب جو بھی آ رہے ویلکم ویلکم، جو بھی آ رہے ویلکم، پوری برات کا دولہا میاں کا استقبال ہو رہا، 30-35 لڑکے، ان کے ابا کو میں کہوں گا ڈوب کے کیوں نہیں مرا جاتا ان سے؟ بیٹیوں کو تم نے ننگا تو کر دیا، اب کیا ناچنے کے لیے چھوڑو گے؟ یہ جن کی بیٹیاں ان کا ابا نہیں ہے کیا؟ ان کی اماں نہیں ہے؟ 15 سال سے لے کر کے 20 سال کی عمر کی بچیاں، توبہ 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 توبہ، اتنا گندا ناچ، یہ جو یہودیوں کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ یہ بتاؤ مجھے، مسلمانوں کا طریقہ ہے کیا یہ؟ توبہ توبہ، اتنا گندا ناچ، اتنا گندا ناچ، سب جا رہے ہیں اور وہ مار رہی ہے پھول کی پتیاں ڈلی، گویا اپنے آپ کو دکھا رہی ہے۔ اب یہ بتاؤ، جیسے پہناوا ناچنے والی نچنیوں کا تھا، وہ بیٹیوں کا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ایسی لڑکی گھر میں جائے گی تو برکت ہوگی؟ تمہیں کتنی ماروتی مل جائے، کار مل جائے، اپاچے مل جائے، کچھ بھی مل جائے، برکت نہیں مل سکتی، سکون نہیں مل سکتا۔ اور جو لڑکی نا یہاں سے اسکارف باندھنے والی ہوگی، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والی ہوگی، جس کے پاس شرم و حیا غیرت ہوگی، جو مردوں کے سامنے کبھی ایسے اپنا جسم تان کے نہیں آ سکتی، تمہیں موٹر سائیکل نہ ملے، صوفہ نہ ملے، جہیز نہ ملے، مگر یار برکتیں ضرور ملیں گی، تمہیں سکون بہت ملے گا، تم چٹائی پہ بیٹھ کے کھاؤ گے مگر تمہارے گھر میں جنتی ماحول ضرور ہوگا۔ تو میں ان باپ سے کہوں گا، ان ماں سے کہوں گا، جو شادیوں کے نام پہ نا تم نے بیٹیوں کو بالکل آوارہ بنا دیا، یار کل کو دیکھ لیو، تم زیادہ بڑھ کے نہیں بول لیو، سب کے دوپٹے یہاں پڑے ہوں گے، یہاں ایسے یہاں لگے ہوں گے، نہیں لگے ہوں گے، کسی کا تو یوں ٹنگا ہوگا پیچھے کو، کسی کے بال ایسے ہو، ان کے اماں بنی ہے کیا؟ جوان بچی ہے، پوری برات دیکھ رہی ہے، اماں ابا کو کوئی غیرت نہیں ہے، شرم و حیا نہیں ہے، ذرا سی بھی شرم نہیں ہے۔ ذرا سوچو یار، تمہیں ہمیں سوچنا پڑے گا۔ شادی کے نام پہ ابا بالکل لا تعلق، اماں نے چھوڑ دیا، جو اس کی سمجھ میں آ رہی ہے، جیسے سمجھ میں آ رہی ہے فیشن کر رہی ہے، جیسے سمجھ میں آ رہی ہے چٹیاں بنا رہی ہے، جیسے سمجھ میں آ رہی ہے میک اپ کر رہی ہے، جیسے سمجھ میں آ رہی ہے کپڑے پہن رہی ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس سے ذرا بھی اپنے ماں باپ کا ڈر نہیں ہے کہ یہی ہونا چاہیے، بھائی ہے بھائی، وہ اس سے بڑا لفنگا ہو گیا، نچکیا کہیں گا۔ بس یہ شادی مبارکباد ہے یاسین بھائی کو، انہوں نے اپنے بیٹے کے موقع پر شادی کی ہے، میں شادی کا پروگرام کیا ہے، میں دل سے دعائیں دیتا ہوں، میرے پاس کچھ اور تو ہے نہیں، میں نے کچھ کرری باتیں بھی سنا دی ہیں، معاف کرنا یار۔ بتاؤ اگر تمہیں نہیں بتاؤں تو کیا پنجابیوں میں جاؤں؟ کہاں جاؤں بولو؟ بتانا پڑے گا نا، کوئی نہ کوئی تو ہوگا، کچھ باتیں اس میں ہنسی کی طرف چلی